شب برات کی فضیلت اور اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ باب باندھے ہیں۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے بیان میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس رات کی فضیلت نہ ہوتی، اگر اس رات کی اہمیت نہ ہوتی تو اتنے بڑے محدث وہ اپنی کتابوں میں اس کو باقاعدہ باب کیوں باندھ کے اس کے تحت احادیث لاتے؟ ان کا احادیث لانا اس بات کا بین ثبوت ہے، واضح ثبوت ہے کہ اس رات کی بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور پھر ان کے تحت وہ احادیث لائے ہیں۔ وہ آپ سماعت فرمائیے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے 739 نمبر حدیث، اور امام ابن ماجہ نے 1399 یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں ام المومنین کہ میں نے ایک رات آپ کو اپنے بستر پہ موجود نہ پایا تو میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے۔ میں آپ کی تلاش میں جب باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ مدینہ شریف کے قبرستان میں، بقیع میں آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب فارغ ہوئے تو آپ میری جانب متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ کیا تم نے یہ سوچا تھا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ آگے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے جسموں پر موجود بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ اس میں قبرستان جانا بھی سنت اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت ہو گیا، اور پھر وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، اور پھر اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ المعجم الکبیر حدیث نمبر 590 اور 593، امام ابن ابی عاصم نے السنہ حدیث نمبر 511، اور اس کے علاوہ بھی الترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بیان فرمایا حدیث نمبر 4194، اور مشہور اہل حدیث عالم مبارک پوری صاحب انہوں نے تحفۃ الاحوذی جلد 3 صفحہ 366 میں اس روایت کو بیان کیا، اور ناصر الدین البانی جو کہ غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں پہلی جلد میں ناصر الدین البانی صاحب نے کہا کہ وہ حدیث پاک صحیح ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک سنی حضرت ابو ثعلبہ کی، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یطلع اللہ علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویمہل الکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ، کہ اللہ رب العزت اس رات خصوصی توجہ فرماتے ہیں بندوں پر، اور اللہ کفار کو مہلت دیتے ہیں، اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث پاک۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک آپ سن لیجئے، اس کو امام احمد بن حنبل نے المسند اپنی کتاب حدیث نمبر 6642 پہ بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعبادہ الا لثنین مشاحن وقاتل نفس، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات قاتل کی مغفرت نہیں فرماتے، اور کینہ رکھنے والا، سخت کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس کے علاوہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں جو اللہ سے بخشش مانگے، جو اللہ سے مغفرت چاہے،
اس کے علاوہ بھی کافی احادیث ہیں شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت اور اہمیت میں، اس لیے یہ بخشش کی رات ہے، یہ برات کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ اس لیے اس رات کو غفلت میں نہ گزارا جائے، بلکہ اس رات کی اہمیت کو سمجھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کیا جائے، اور اگر ممکن ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے قبرستان جایا جائے، اور وہاں پہ جا کے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اپنے مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، والدین مرحومین کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے، اور پھر مساجد میں خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر اس حوالے سے بعض لوگ چیمگوئیاں کرتے نظر آتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں میں کہ اس رات کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث تو عرض کر دیں، اب ان کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ علماء اہل حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جو اکابر علماء اہل حدیث ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اہل حدیث عالم دین گزرے ہیں ثناء اللہ امرت سری صاحب، تو ان سے شب برات کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کیا کیا، اس میں کوئی خصوصی عبادات کی جائیں، اہتمام کیا جائے، کوئی محفل کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ بدعت تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بدعت نہیں ہے، بالکل بدعت نہیں ہے۔ یہ ان کی کتاب ہے فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ 656، ادارہ ترجمان السنہ لاہور سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث عالم دین ہیں ابراہیم میر سیالکوٹی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب فضائل شعبان، اور یہ صفحہ 31 ہے، تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ شعبان کی فضیلت تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس کی عظمت تو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب نصف شعبان کی جو رات ہے، یعنی شب برات جو ہے، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بیان کیا کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ بڑی عظمت والی اور برکتوں والی رات ہے۔ اب اس کے علاوہ شیخ اسماعیل دہلوی جو اہل حدیث اور علماء دیوبند کے متفقہ مرشد ہیں، عالم ہیں، انہوں نے صراط مستقیم صفحہ 75 اس پہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو شب برات ہے یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اسی عنوان کو جو پہلے میں بیان کر چکا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے اور عرض کر سکتا ہوں اہل حدیث علماء جنہوں نے اپنی کتابوں میں بڑا واضح طور پہ شب برات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے۔ اہل حدیث محدث عبداللہ روپڑی صاحب، ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے شعبان کی 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس کی فضیلت ہے، اور اس کا جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ بالکل افضل ہے، ظاہر ہے نفلی روزہ ہے اور نفلی عبادت کرنے کا حکم ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد 2 صفحہ 554 اس پہ ان کا فتویٰ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے بالکل بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، بالکل بھی امت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگ اگر اس طرف آتے ہیں، اس طرف عبادت کی طرف، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ کی طرف، مغفرت کی طرف آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو پھر اس حوالے سے کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ رات عبادت میں گزرے اور اپنے گناہوں سے بندہ سچی توبہ کرے۔ سچی توبہ وہی ہوتی ہے جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بیان فرمایا کہ سچی توبہ وہی ہوتی ہے کہ بندے نے جو گناہ کیے ہیں اس میں بندے کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے کی رات ہے۔ وہ آنسو جو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اپنے گناہوں پہ انسان کو ہو اور وہ آنسو بہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، وہ بخشش کا سبب بن جاتا ہے، مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔